ہمارے یہاں تو بچے اپنی چیئرز پر ریلیکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سے بول رہے ہوتے ہیں، ٹیچر نے کچھ پوچھا اور بچوں نے بتا دیا. تو بہرحال اگر کوئی ایسا بچہ ہے، آپ کے اندر بھی ایک بچہ ہے، اگر آپ 30 سال اور 40 سال کی ہیں تو بھی، اگر آپ کو شائنس فیل ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے، تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی کلاس کا رول ہے. کیا کرنا ہے آپ ایسے ہی منہ ہلا دیں. مجھے ایسے لگے گا کہ آپ بول رہے ہیں، صحیح ہے، ایسے ہی منہ ہلا دیں. صرف کس لیے کہ تاکہ آپ جو ہے کلاس کے ساتھ سنکنائز کر دیں. یاد رکھیں مسلمانوں کا اپنی کمیونٹی میں سنکنائز کرنا بہت ضروری ہے. ایک آڈ ون آؤٹ بن کر نہیں رہنا ہم نے. ہاں اگر شریعت کے خلاف کام ہوگا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کام ہوگا تو ہم آڈ ون آؤٹ بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن جگہوں پر گنجائش نکلتی ہے وہاں آڈ ون آؤٹ مت بنیے. ابھی کچھ دن تو نہیں، پچھلے سال پرانی بات ہے، میری نند نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے نیبرہڈ میں ایک فیملی تھی، ایک میاں بیوی اور ایک بچہ، بیٹا ان کا. تینوں نے الگ الگ دن روزہ رکھا اور تینوں کی الگ الگ دن عید ہوئی. یہ ہو رہا ہے، یہ مطلب پریکٹیکل ایشوز ہیں. آپ کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ آپ کا اور میرا جیسا انسان، سچی بات ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ چھوڑو ان سب کو، مولوی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، کسی کی بات ہی نہ سنو، چھوڑو، اس دین کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں. سمپل رول یاد رکھیں، سمپل رول. ہم فک میں نہیں جا رہے. اسلام کے اندر جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حدیث ہے، جو چاند دیکھنے کے بارے میں ہے، اس میں ویریشن لیجیٹمیٹ ہے، یعنی اس سے 3-4 طرح کے اصول نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رول کیا ہے جو اصول الفقہ کا ہے، جو اسکالرز نے دے دیا ہے، عوام اپنے رولر کو فالو کرے گی. آپ کی اور میرے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ مشکل نہیں ہے. آپ کا جو بھی رولر ہے، اب آپ یہ مت کہیے گا پلیز، ہم پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے. رولر کیسا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، نہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور نہ ہمیں اس پر بات کرنا پسند ہے. اس لیے آپ کا اور میرا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی روشنی میں لوگوں کو سمجھنے والے بنے. لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے فرقان مانگے، اللہ مجھے سچے اور جھوٹے کی پہچان دے دے، اللہ مجھے حق اور باطل کو پہچاننا دے دے. آپ کو نام لے کر کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رول یہ ہے، اگر آپ کا حکمران مسلمان ہے، جس کو آپ حکمران اپنا سمجھ رہی ہیں، حکمران ان دا سینس جو آپ کا رولر ہے، جو وہ فیصلہ کر دے اس کو مان لیں. اگر ملک میں جو چیز حکومت بتائے گی، مثال کے طور پہ حکومت نے رویت حلال کمیٹی بنائی ہے، جو وہ کہیں اس کو مان لیا جائے، فتنہ ختم ہو جائے گا. کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمان چھوٹی کمیونٹی کے طور پر ہیں، جیسے اسٹیٹ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں، وہاں پر ایک طریقہ کیا ہے، آپ جس کو اسکالر مانتے ہیں، جو انہوں نے رولنگ دی ہے، آپ اس کو ماننا شروع کر دیں کہ کب چاند نظر آیا، کب چاند نظر نہیں آیا. یا مثال کے طور پر آپ جس جگہ پر رہتی ہیں، بوسٹن میں رہتی ہیں، بوسٹن میں 15 مسجدیں ہیں، 15 مسجدوں میں سے 15 لوگوں نے کہا چاند نظر آ گیا. لیکن جس ایریا میں آپ رہتی ہیں وہاں کی مسجد کے امام نے کہا کہ نہیں، چاند نظر نہیں آیا. اب باقی 15 کی کمیونٹی اسٹرانگ ہے نا، تو آپ 15 کو مانیں گے. سمجھ آئی بات؟ سمپل. آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے، آپ فالو کر رہی ہیں اس سچویشن میں، اور آپ کے ذہن سے پھر کنفیوژن دور ہونا شروع ہو جائیں گے. دین کے وہ احکامات جن کا تعلق اجتماعیت پر آتا ہے، وہاں پسندیدہ ہے کہ جو شریعت کے قوانین جاننے والے لوگ ہیں ان کی بات کو مان لیا جائے. اور جہاں پر آپ اور میں انڈیویجول عمل کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں، وہاں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اپنا اپنا چاند نہیں دیکھیں گے. میں کہوں گی مجھے چاند نظر نہیں آیا، آپ کہیں گی بادل تھے میرے گھر میں، پھر بھی مجھے تو نظر آ گیا، تو اب میں تو روزہ رکھ رہی ہوں، آپ نہ رکھیں. رولر کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوژن جو آج مسلمانوں میں ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہے. ہم میں سے کتنوں نے جا کر احادیث کو اور اسکالرز کی ایکسپلینیشن کو پڑھا کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی ہے کہ چاند کیسے دیکھ کر جو ہے رمضان شروع کیے جائیں، اور چاند کیسے دیکھ کر آپ نے فرمایا جس کا مفہوم نکلتا ہے کہ روزہ بریک کیا جائے، یعنی کہ عید منائی جائے، اس کے اصول کے مطابق 3-4 سچویشن لیجٹمیٹ نکلتی ہیں. اسکالرز کی چوائس ہے وہ جس سچویشن کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے. اب جس کو آپ فالو کریں بس آپ اس کو خاموشی سے فالو کریں، اور یہ کنفیوژن کا کسی بھی طرح سے کوئی ذریعہ نہیں بنتا ہے. تب آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے، یا آپ نے اس کلاس میں ایکٹیو رہنے کے لیے لکھنا ہے
تاکہ آپ کے کنفیوژن دور ہوں. امید ہے مجھے کہ آپ کے انشاءاللہ اس کلاس سے نکلنے کے بعد 18-20 دن کے بعد اللہ کی رحمت سے بہت سے کنفیوژنز دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں ایک ٹریول کرنے کا، قرآن کے اندر ڈائیو کرنے کا ایک نیا ڈائمنشن دکھا دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دین کی طرف سے حکمت کی کچھ پرسنٹیج بھی لے کر آئیں گے. تو لکھیں ضرور تاکہ جو سنے وہ آپ کو یاد رہ جائے. دوسرا کیا کہا ہے میں نے؟ ایک تو لکھنا ہے، دوسرا جواب دینا ہے، اور اگر جواب دینا نہیں آتا تو منہ ہلانا ہے. تیسرا، اگر میں نے آپ میں سے کسی کو سوتے ہوئے دیکھ لیا تو میں کیا کروں گی؟ پانی نہیں، میں آج سوچ کے آئی ہوں میں کیا کروں. جس دن میں نے ایک کو سوتے ہوئے دیکھا تو میں 5 منٹ بڑھا دوں گی. جس دن میں نے 2 کو سوتے ہوئے دیکھا اس دن میں 5 منٹ مزید بڑھا دوں گی، 10 منٹ ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر ہے، آپ کو یہاں 5 بجے تک بیٹھنا ہے تو یا تو پھر نزیہ کا بھی اب کام ہوگا، اور نزیہ نے اگر ہمیں یہاں سے بھگانا ہے جلدی تو نزیہ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ ہم جو ہیں وہ سوئیں نہیں. بہرحال اب یہ 3 کام آپ کے کرنے کے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. لکھنا ہے، بولنا ہے، اور سونا نہیں ہے. اور اگر آپ نے سونا ہے تو اب آپ کے برابر والی کی بھی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے برابر والی سو گئی تو پھر آپ کے بھی 5 منٹ بڑھ جائیں گے. تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس ہو کر انشاءاللہ. اچھا نہیں، اب یہ تو خطرناک معاملہ ہو گیا. میں یہ چاہتی نہیں ہوں کہ آپ لوگ سوئیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے باتیں کروں. میں نہیں چاہتی میں کرسیوں اور دیواروں اور صوفوں سے باتیں کروں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ تک اس چیز کو پہنچا دوں. اور ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے ساتھ یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے. ہر کلاس سے 4 جملے 5 جملے سیکھ کر اٹھیں جو آپ آگے جا کر اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بتا سکیں. ہر کلاس سے 5 سینٹینسز، چاہے 5 سینٹینسز لکھیں، 4 لکھیں، 10 لکھیں، آپ کے اوپر ہے، اٹس اپ ٹو یو، جو آپ جا کر کنوے کر سکیں. آپ نے اپنے ذہن کو قرآن کے ساتھ انوالو کرنا ہے. آپ کے ذہن کے لاکس کھلیں گے تو آپ کے دل کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تفکر ہوگا، یاد رکھیں، تو تذکر ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں تذکر کرنا آسان ہے، نصیحت لینا آسان ہے. نصیحت کون لے گا؟ جو سوچے گا، جو سمجھے گا، جس کو بات سمجھ آئے گی وہی تو نصیحت لے گا. ہم پورے کے پورے قرآن ختم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے جتنی بھی خواتین کبھی اگر قرآن خوانی کا حصہ بنی ہوں، ایک سٹنگ میں 5 قرآن تو بڑے آرام سے خواتین پڑھ لیتی تھیں، اور ہم تو ایسے پڑھتے تھے آدھا صفحہ تمہارا آدھا صفحہ تمہارا، اور پھر سب سے پہلے جا کے میں تو 30واں پارا اٹھاؤں گی، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی، جلدی ختم ہو جائے گا. آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں، ایک سٹنگ میں 2 گھنٹے میں 5 قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور اس قرآن پر کتنا ریفلیکشن ہو رہا ہے؟ کچھ ریفلیکشن نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سپرفیشل بھی آپ کو، سرفیس پر بھی آپ کو نصیحت کب دے گا؟ جب آپ کا دماغ کھلا ہوا ہوگا. تو تفکر کی ضرورت ہے تاکہ کیا حاصل ہو؟ تذکر حاصل ہو. آپ قرآن کو ذکرہ بنا سکیں، آپ قرآن سے ریمائنڈر لے سکیں. اور جو قرآن سے ریمائنڈر لے کر قرآن سے اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، تذکر کے بعد تزکیہ کرتا ہے، پھر اس کے اندر ایک اگلا لیول آتا ہے، اور وہ آتا ہے تشکر کا. تشکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنا. جو شکر کرتا ہے وہ عبادت میں خشوع لا سکتا ہے، وہ عبادت میں فوکس ہو سکتا ہے. دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کو شکریہ ادا کب کرتی ہیں؟ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا. آپ کو کسی نے تحفہ دیا تو آپ کہتی ہیں شکریہ، تھینک یو. آپ اس کو پولائٹ ورلڈ میں تھینک یو بولتی ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرے اور آپ اس کو تھینک یو بھی نہ بولیں، یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف بات ہو گئی. آپ کو کسی نے اچھی چیز سرو کی، آپ سے کسی نے اچھی طرح بات کی، آپ اس کو شکریہ بولتے ہیں، آپ اسے تھینک یو کہتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ماں باپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. جب آپ اور میں ماں باپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کمپلیٹلی، تو کیا اللہ کا شکر ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو جب بندہ اتنا عاجز ہو جائے، چلے ماں باپ کا کسی لیول تک کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا، بہت خدمت کر لی ان کی. وہ ایک سٹیج پر کومے میں تھے، پیرالائز تھے، ویجیٹیبل بن گئے تھے، ہیومن ویجیٹیبل بن گئے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی. ہو سکتا ہے آس پاس کے لوگ کہیں کہ تم نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی، تم نے حق ادا کر دیا. ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ ماں باپ کا حق ادا کر دیں،
آپ اور میں اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. ماں باپ کا حق ان کی خدمت کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. کوئی آپ کو تحفہ دے، آپ اس کے ریٹرن میں تحفہ دے کر اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو عید التشکر کا لیول دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اور میں اس شکر سے عاجز ہو کر اللہ کی عبادت کریں. عبادت اصل میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ایسے جھکیں کہ میں صرف اور صرف عاجزی اختیار اللہ کے سامنے کرتی ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی. مجھے اللہ کی بندی انشاءاللہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے لیے کہا، جس قرآن کے سامنے آپ اور میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کس کے اوپر؟ پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف سے کیسا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پارٹیکل پارٹیکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا، ایٹمز بن جاتے اس کے. امام القرطبی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جس دل پر قرآن نازل ہو جائے اس دل کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں، اس دل میں پھر جذبہ تشکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ دل پھر اپنی خواہشات کو پریفرنس نہیں دے گا. کس کو پریفرنس دے گا؟ اللہ کے حکم کو پریفرنس دے گا. وہ دل اللہ کے سامنے جھکنے کو پسند کرے گا. وہ دل اپنے دماغ کے بیریئرز کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بچپن سے حدیث سنتے ہیں جس میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول کا انویٹیشن ہے کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کیوں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ اتنی بڑی بات کی کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن سے جڑ جانا. کل ہم نے بات کی تھی اہل القرآن بننا، قرآن والے بننا کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ چلے میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ سے میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کے ذہنوں کے سوال کھولنا چاہ رہی ہوں. ایک، عمل میں آئے. دو، عمل میں آئے کا ذرا ڈیفائن کریں. آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، میں آپ کا بچہ بن گئی. آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن سے جڑنا، اہل القرآن بننا. آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا تمہیں اب اہل القرآن بننا ہے. وہ آپ کی شکل دیکھ دیں. تو وہ بچہ کہے گا آپ سے کہ زندگی کا طریقہ تو مارکسزم میں بھی موجود ہے، کمیونزم میں بھی موجود ہے، یہ والا کیوں؟ ویل سیڈ. میں یہی جانا چاہ رہی تھی. آخرت کمانی ہے. آپ ساری تھیوریز کو دیکھ لیں، وہ ساری تھیوریز دنیا میں فلرش ہونے کی بات کرتے ہیں. اسلام صرف دنیا کی بات نہیں کرتا. کیا دعا سکھائی ہے ہمیں سورہ بقرہ میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہمیں صرف دنیا اچھی نہیں چاہیے، ہم تو بہت لالچی لوگ ہیں، ہمیں آخرت بھی اچھی چاہیے. یہ اسلام وہ دین ہے جو صرف دنیا بہتر بنانے کی آپ کو طریقہ اور ترکیب نہیں سکھاتا، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی ترکیب کیوں سکھاتا ہے. کیوں قرآن کو ساتھی بنانا ہے؟ کیوں اہل القرآن بننا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بعد میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے سامنے انٹرسیڈ کریں گی، تمہاری سفارش کریں گی. ایک کیا ہے؟ قرآن. اور دوسرا روزہ. روزہ آپ کے لیے کہے گا اللہ میں نے اس کو دن بھر میں اس کی کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی خواہشات سے روکے رکھا. روزہ کہے گا اللہ شفعنی، اس کی شفاعت کر دیجئے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں میں قیام اللیل کی وجہ سے جاگتے ہوئے رکھا، یہ میرا ساتھی بنا رہا. فشفعنی، تو اللہ آپ اس کی شفاعت کر دیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، اللہ فرمائے گا یشفعانی، ان دونوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس لیے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں قرآن والا بننا ہے. لیڈی گاگا آپ کی سفارش کرنے آخرت میں نہیں آئے گی. ہیری پوٹر آپ کی سفارش کرنے آخرت میں نہیں آئے گا. شارلوکس کی سیریز کا سیزن 1 اور سیزن 2 آپ کو آخرت میں سفارش کرنے کے لیے نہیں ملے گا. کون ملے گا؟
قرآن ملے گا۔ تو اہل القرآن بننے کی ضرورت ہے، قرآن والا بننے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامت، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو قرآن سے دوستی کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ آپ جس کو دوست بناتے ہیں آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کے بارے میں صرف سرفس تک تو نہیں جاننا چاہتے نا، ہم قرآن پر تفکر کریں گے تاکہ ہمیں تذکر ملے اور اس سے ہماری تشکر کی طبیعت ڈیولپ ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایسی نسل بنا کر اٹھائے کہ نہ صرف ان کے اپنے تھاٹ پیٹرن اسلام کے اینگل سے کلیئر ہوں، نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ یہ آگے آنے والے مسلمانوں کو بھی اور نان مسلمز کو بھی بہترین طریقے سے اس دین کی خوبصورتی دکھا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔